السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا وضو اور غسل کے بعد اپنے جسم کو اور اعضائے وضو کو تولیے یا رومال وغیرہ کے ذریعے سے خشک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات پائے جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں سمجھ لیں۔ مجھے امید ہے اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اس مسئلے کے متعلق جتنے بھی منفی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ آپ سے ایک گزارش ہے، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہایت اہتمام کے ساتھ وضو فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کے آداب بھی بتائے ہیں اور وضو کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو بڑی باریک نظر سے دیکھتے تھے، پھر اس عمل کو آگے نقل فرماتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد اور وضو کے بعد اپنے جسم کو اور اعضائے وضو کو کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے خشک فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اس مسئلے کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ نمبر ایک، بخاری اور مسلم میں حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل کے لیے پانی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے ساتھ غسل فرمایا، فناولتہ ثوبا فلم یأخذہ، تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کپڑا پیش کرنا چاہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کے ذریعے سے اپنے بدن مبارک کو خشک فرما لیں۔ فلم یأخذہ، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کپڑا نہیں لیا، فانطلق وہو ینفض یدیہ، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اپنے جسم کے پانی کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑ رہے تھے۔ نمبر دو، ترمذی شریف میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ینشف بها بعد الوضوء، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، یعنی مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کپڑا رہتا تھا جس کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو کے بعد اپنے اعضائے وضو کو خشک فرماتے تھے۔ اب دیکھیں، دونوں طرح کی روایات ملتی ہے۔ ان روایات کو جمع کرنے کے بعد فقہائے کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں، نمبر ایک جائز اور نمبر دو افضل۔ جائز صورت تو یہ ہے کہ انسان غسل کرنے کے بعد اور وضو کرنے کے بعد تولیے سے، رومال سے یا کسی بھی صاف اور پاک کپڑے سے اپنے جسم کو اور اعضائے وضو کو خشک کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ مثلا اگر کوئی مجبوری ہے، سردی ہے یا کوئی بیمار ہے، یا اگر کوئی بھی مجبوری نہیں ہے، تب بھی اپنے اعضائے وضو کو اور جسم کو کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے خشک کرنا یہ جائز ہے۔ اور دوسرا ہے افضل طریقہ۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ غسل کے بعد اور وضو کے بعد اپنے جسم کو اور اعضائے وضو کو بغیر خشک کیے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوگی۔ اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ بغیر خشک کیے آپ نے اعضاء کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہاں ایک ضروری یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، جو لوگ اپنے وضو کے اعضاء کو خشک کرتے ہیں کپڑے سے، تولیے سے، تو وہ اس بات کا اہتمام اور خیال نہیں رکھتے، جو بھی کپڑا آتا ہے اس سے صاف کر لیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کپڑا صاف ہے، پاک ہے یا نہیں، تو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ جس کپڑے سے ہم اپنے اعضاء کو خشک کر رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہے، تب جا کر اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو اور اپنے اعضاء کو خشک کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔